شعبان المعظم کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کی آمد ہے، اور عام طور پر مسلمانان اسلام رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے آج ارادہ ہوا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں، کیونکہ زکوٰۃ یہ اسلام کے مقدس فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، کتاب الایمان سب سے پہلی حدیث، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ دوسری چیز، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ تیسری چیز، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی چیز، وصوم رمضان، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا۔ اور 5ویں چیز ہے والحج، اللہ کے گھر کا بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ ان کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ 5 ارکان اسلام ہیں، مشہور ہیں۔ ان 5 ارکان کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے۔ ان میں سے کوئی ایک رکن بھی نہیں ہوگا تو وہ بندہ سمجھ لے کہ نہ میرا اسلام ہے نہ میرا ایمان ہے۔ لیکن آواز تھوڑی جی کاٹ کر دو، صرف ساؤنڈ کاٹ کر، نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 5 چیزیں اسلام کی عمارت کے بنیادی ستون ہیں۔ تو اگر ان ستونوں میں سے ایک ستون بھی نہیں ہوگا تو اسلام کی عمارت قائم نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں نا، یہ عمارت ہے، یہ قائم ہے، تو اگر اس کی ایک سائڈ کو آپ گرا دیں تو کیا یہ عمارت صحیح سلامت رہے گی؟ نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ ان 5 ستونوں میں سے کسی ایک ستون کو بھی اگر منہدم کر دیا گیا تو اسلام کی عمارت بھی منہدم ہو جائے گی، اسلام کی عمارت بھی گر جائے گی۔ اس لیے ان 5 ستونوں پر عمل پیرا ہونا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ یہ اسلام کا تیسرا اور اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ کس کو کہا جاتا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھے کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے۔ زکوٰۃ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے نشو و نما پانا، بڑھنا، پھلنا، پھولنا۔ ایک معنی اس کا ہوتا ہے پاک ہونا اور ایک معنی ہوتا ہے اس کا پاک کرنا۔ زکوٰۃ کئی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کس کو کہا جاتا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں کہ مالدار مسلمان، یاد رکھنا جو میں الفاظ بول رہا ہوں، نمبر 1 مسلمان، نمبر 2 مالدار، نمبر 3 عاقل بالغ سمجھدار، پر اس کے مال کے مطابق سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے۔ امید ہے بات سمجھ آئی ہوگی کہ زکوٰۃ کہتے ہیں کہ سال میں 1 مرتبہ صاحب نصاب مسلمان جو عاقل ہو، بالغ ہو، اس پر اپنے مال کے مطابق سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ فرض ہے۔ یہ زکوٰۃ کتنی فرض ہوتی ہے اس پر میں انشاءاللہ بعد میں ذرا بات کرتا ہوں۔ یہ زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر فرض فرمائی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے
کہ قرآن مجید کے اندر بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ بہت سی جگہوں پر نماز کے ساتھ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو جوڑا ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین زکوٰۃ کی اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جس طرح تمہاری زندگی میں نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے، اسی طرح تمہاری زندگی میں جو مالدار لوگ ہیں زکوٰۃ کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، لہذا زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اقیم الصلاۃ، جہاں نماز قائم کرنی ہے تو وہاں پر وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو۔ اور دوسری حکمت اس میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ اس کو کیوں ذکر فرمایا؟ دیکھیں، عبادات تین طرح کی ہوتی ہیں۔ عبادات کتنی طرح کی ہوتی ہیں؟ تین طرح کی عبادات ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، بدنی عبادات جو انسان اپنے جسم سے کرتا ہے۔ نمبر دو، مالی عبادات جو انسان اپنے مال سے ادا کرتا ہے۔ اور نمبر تین، قولی عبادات جو انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ اب قولی عبادات میں کیا چیز آتی ہے؟ اس میں اللہ کا ذکر کرنا آتا ہے، بندہ اللہ کو یاد کرے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تسبیحات بندہ پڑھے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کا فرمان ہے صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ تو قولی عبادت ہوئی کیا کہ اپنی زبان سے اللہ رب العالمین کی تعریفیں کرنا، اللہ کی شان بیان کرنا، اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا، یہ قولی عبادت ہے۔ اور بدنی عبادت کیا ہے؟ انسان اپنے جسم کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ بھائی جسم کے ساتھ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ جسم کے ساتھ عبادت کا مطلب ہے کہ ایسی عبادت جس میں انسان کا جسم استعمال ہوتا ہو، وہ نماز ہے۔ نماز میں انسان کا جسم حرکت کرتا ہے، قیام میں کھڑا ہے انسان کا جسم ہے، رکوع میں ہے انسان کا جسم ہے، سجدے میں کیا ہے؟ انسان کا جسم ہے، تشہد میں بیٹھا ہے یہ انسان کا جسم ہے۔ تو یہ بدنی عبادت ہے۔ اسی طرح سے روزہ بدنی عبادت ہے، صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو بھوک پیاس سے روکے رکھنا، بھوک پیاس کو برداشت کرنا، یہ بدنی عبادت ہے، انسان اپنے جسم کو روک کے رکھتا ہے۔ اور تیسری چیز میں نے کیا بتایا؟ مالی عبادت۔ مالی عبادت کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا۔ اور اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کے جو طریقے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، بنیادی طور پر ان کی تقسیم دو طرح سے ہے۔ بنیادی طور پر ان کی تقسیم کتنی طرح سے ہے بھائی؟ دو طرح سے ہے۔ نمبر ایک، وہ صدقات جن کو صدقات واجبہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان کا ادا کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ نمبر دو، صدقات نافلہ، نفلی صدقے، یہ اگر بندہ ادا کر لے تو سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا ہے، اور اگر یہ بندہ ادا نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب یہ صدقات واجبہ جو ہے، ان میں کیا چیز آتی ہے؟ صدقات واجبہ کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مالدار صاحب نصاب مسلمان پر فرض کیا ہے۔ مالدار صاحب نصاب پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، یہ صدقات واجبہ میں آتی ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ نمبر ایک، زکوٰۃ ادا کرنا، سال میں ایک مرتبہ صاحب نصاب پہ فرض ہے۔ نمبر دو، صدقہ فطر ادا کرنا، جو ہم عید الفطر کے موقع پر ادا کرتے ہیں۔ اور نمبر تین، قربانی ادا کرنا، جو ہم سال بعد عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور اللہ کے راستے پہ قربان کرتے ہیں۔
تو یہ صدقات واجبہ ہیں. اور اسی طرح سے عشر بھی اسی میں آتا ہے. عشر کس کو کہا جاتا ہے؟ زمین کی پیداوار، زمین کی پیداوار پر جو اللہ رب العالمین نے زمیندار کے اوپر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو چیز ضروری قرار دی، اس کو عشر کہا جاتا ہے. اگر یہ بارانی زمینوں میں ہو تو یہ 10واں حصہ ہے. بارانی زمین کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ زمینیں کہ جو آسمان کے یعنی بادل سے، پانی سے، بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں، جن پر انسان کے اخراجات بہت کم ہوتے ہیں، اس کو بارانی زمین کہا جاتا ہے. تو اس میں آپ جو ہے وہ 10 من پر 1 من ادا کریں گے. اور جو بارانی زمین نہیں ہے بلکہ نہری زمینیں ہیں، یا جن کو ہم ٹیوب ویل سے سیراب کرتے ہیں، خود پانی لگاتے ہیں، نہر کا پانی لگاتے ہیں، تو ان کا شریعت نے جو ہے وہ حصہ مقرر کیا ہے، وہ 20 من میں سے 1 ہے، 20واں حصہ. تو یہ جو ہے عشر، یہ بھی صدقات واجبہ میں آتا ہے. تو یہ صدقات واجبہ صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے. صاحب نصاب مسلمان پر یہ صدقات واجبہ فرض ہے. اب صاحب نصاب کس کو کہا جاتا ہے؟ اس میں ذرا عشر کا مسئلہ الگ ہے، وہ میں بعد میں سمجھاتا ہوں. صاحب نصاب کس کو کہا جاتا ہے؟ بھائی صاحب نصاب اس بندے کو کہا جاتا ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہو. کیا ہو؟ 7.5 تولے سونا جس کے پاس موجود ہو، وہ صاحب نصاب ہے. یا 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے 52.5 52.5 تولے چاندی جس بندے کے پاس موجود ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اب فی زماننا، ہمارے زمانہ میں لوگ جو ہے وہ سونا اور چاندی نہیں رکھتے، بہت کم رکھتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو سونا اور چاندی اصل حالت میں اپنے پاس رکھتے ہیں. تو اگر کسی کے پاس اصل حالت میں سونا اور چاندی موجود نہیں ہے لیکن ہے وہ مالدار، اب اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، یا اس کی زکوٰۃ کا اندازہ کیسے لگایا جائے گا؟ تو بھئی آسان سی بات ہے کہ اس کے پاس جو مالیت ہے نقدی صورت میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت لگائی جائے گی، اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے مطابق جتنا مال، جتنے پیسے بنتے ہیں، اس حساب سے اگر اتنے پیسوں کو وہ مالک ہے اور پورا سال وہ اس کا مالک رہا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اب آپ مارکیٹ سے جو ہے اس کا ریٹ لگوا سکتے ہیں. سنا سے آپ پوچھ لیں کہ چاندی کس طرح تولا ہے، تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت جتنی بنتی ہے میرے خیال میں لاکھ کے قریب اس وقت چلی گئی ہوگی، پکا تو نہیں ہے، میں اپنا اندازہ بتا رہا ہوں. تو جتنی اس کی قیمت بنتی ہے اس قیمت کے حساب سے زکوٰۃ کا ادا کرنا، اس قیمت کے حساب سے جو ہے وہ اس کی مالیت لگائی جائے، اس کی قیمت بنائی جائے، اور اس کی قیمت بنا کے پھر اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے. اب کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ زکوٰۃ بھائی 100 میں سے 2.5 روپے ہیں، 2.5 روپے ہیں 100 میں سے. اور اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے اور پورا سال اس نے 1 لاکھ روپے کو استعمال کیا، اب اس 1 لاکھ میں صرف 2500 روپے وہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرے گا. کتنے پیسے بھائی؟ صرف 2500 روپے. اور میرے خیال میں یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں، صرف 2.5% اللہ کی راہ میں ادا کرنا ہے. اب بھائی یہ کیوں ادا کریں؟ کیا یہ ہمارے اوپر کوئی ٹیکس ہے؟ بھائی یہ ٹیکس نہیں ہے. کئی لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس کہتے ہیں، تو زکوٰۃ جو ہے یہ ٹیکس نہیں ہے ہمارے اوپر، یہ بات یاد رکھنا. ٹیکس وہ ہوتا ہے جو حکومت لیتی ہے، اور حکومت لے کر لوگوں پر خرچ کرتی ہے، اپنی رعایا پر خرچ کرتی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ امیر ہو یا غریب ہو، امیر اور غریب کا اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اور حکومت اس ٹیکس سے اپنے اخراجات بھی پورے کرتی ہے. وزیروں مشیروں کے جتنے اخراجات ہوتے ہیں، اسمبلی کے جتنے اخراجات ہیں، سرکاری ملازمین کے جتنے اخراجات ہیں، ٹیکس سے وہ سارے کے سارے پورے ہوتے ہیں. زکوٰۃ کا پیسہ اس میں نہیں لگتا، یہ بات یاد رکھیں. یہ بنیادی فرق ہے ٹیکس میں. ٹیکس اور زکوٰۃ کے اندر بنیادی فرق کیا ہے
کہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ حکومت ہر جگہ پہ لگاتی ہے، اپنے سارے کاموں میں لگاتی ہے، اس سے آپ کی سڑکیں بناتی ہے، اس کے لیے آپ کے لیے ہاسپٹل بناتی ہے، اس کے ساتھ آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے اسکول بناتی ہے، کالج یونیورسٹیاں بناتی ہے اور مختلف دفاتر بناتی ہے، اور ان دفاتر میں اسکولوں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جو ملازمین ہوتے ہیں ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، جبکہ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ ان مدات میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ کا پیسہ ہے تو حکومت کی ذمہ داری اکٹھا کرنا، اسلامی صحیح اسلامی ریاست جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے لوگوں سے زکوٰۃ لینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں عاملین زکوٰۃ یعنی کہ ایسے صحابہ کرام جو لوگوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے زکوٰۃ وصول کر کے لاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مستقل ڈیوٹیاں لگائی ہوئی، ان کو عاملین زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور بعد میں بھی صحابہ کے ادوار میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد مسلمانوں کے جو ادوار ہیں ان میں زکوٰۃ کا باقاعدہ ایک مستقل نظام قائم تھا، باقاعدہ ایک مستقل نظام قائم تھا۔ اس نظام کے تحت مالدار لوگوں سے زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی اور وہ زکوٰۃ وصول کر کے غریب، نادار، مفلس لوگوں کے اندر تقسیم کی جاتی تھی۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، بلکہ یہ زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے اپنے مسلمان بندوں پر جو مالدار بندے ہیں ان پر یہ واجب کی ہے، فرض کی اللہ رب العالمین نے، ان پر یہ اللہ نے کیا کی ہے؟ فرض کی ہے، کیوں؟ تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کا حق ادا ہو سکے۔ تو مالدار لوگوں کے اوپر یہ غریبوں کا حق ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو بندہ کسی کو زکوٰۃ دیتا ہے وہ اس پر کوئی احسان نہیں کر رہا، اس پر احسان نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ ایک وجہ، ہم جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں ہم اللہ کا حکم ادا کر رہے ہیں، اور یہ غریب لوگ اللہ کا حکم ادا کرنے کا ذریعہ بنے، اس لیے امیر لوگوں کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، امیر لوگوں کو غریبوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہم سے زکوٰۃ وصول کی، ہم نے اللہ کا حکم ادا کیا اور اللہ کا حکم ادا کرنے کا ذریعہ بنے یہ لوگ۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بھئی یہ زکوٰۃ جو ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں کیا یہ فضول جاتی ہے؟ نہیں، یہ فضول اور رائے گاہ نہیں جاتی، بلکہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر اپنے بندوں کو انعامات عطا فرماتے ہیں، اس کے اوپر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جو بندہ اللہ رب العالمین کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بڑھاتے ہیں 10 گنا، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ رب العالمین اس کو بڑھاتے ہیں۔ یہ بندے کے اخلاص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنا بندے کا اخلاص ہوگا اس کے اخلاص کے مطابق اللہ رب العالمین اس کی صدقے اور زکوٰۃ کو بڑھائیں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتا ہے، جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک ذرے کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، زکوٰۃ کے ایک ذرے کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، اور پھر اللہ اس کو بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، اتنا وہ زکوٰۃ بڑھتی ہے، بڑھتی ہے، بڑھتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس ایک ذرے کو پہاڑ بنا کے اپنے بندے کے نامہ اعمال میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی اجر کی بات ہے یہ، کتنی بڑی اجر کی بات ہے یہ زکوٰۃ۔ تو اس لیے یہ زکوٰۃ جو ہے یہ غریبوں پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے احسان مند ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے قیامت کے دن کے لیے جو ہماری رقم ذخیرہ ہو رہی ہے، آخرت کے بینک میں جو ہمارا مال اکٹھا ہو رہا ہے، اس کے اکٹھا ہونے کا یہ لوگ ذریعہ بنے۔ تو اس لیے بھائی یہ زکوٰۃ جو ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو آپ میں سے جو صاحب استطاعت ہیں، مالدار لوگ ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے مالی فراوانی عطا فرمائی ہے، تو وہ کنجوس بن کے نہ بیٹھیں،
حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن یہ سونا اور چاندی جس کو اس نے یہاں اکٹھا کیا، اکٹھا کرتا رہا اور اللہ کے راستے میں نہیں دیا، زکوٰۃ اس کی ادا نہیں کی، تو قیامت کے دن یہ تپا تپا کے گرم کر کر کے جو ہے اس کے جسم کو داغا جائے گا، اس بندے کے جسم کو داغا جائے گا۔ اس لیے زکوٰۃ ضروری طور پر ادا کرنی چاہیے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن یہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں بنایا جائے گا اور وہ گنجا سانپ جو ہے وہ اس مالدار آدمی کے گلے میں توق بنا کے لٹکا دیا جائے گا اور وہ اس کو ڈسے گا اور کہے گا ہاں ہاں میں ہی ہوں وہ تیرا مال جسے تو دنیا میں اکٹھا کرتا تھا اور گن گن کے رکھا کرتا تھا۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم میں نے عرض کیا ہے۔ تو اس لیے بھائی اللہ رب العالمین نے جس کو مال دولت عطا فرمائی ہے اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔